اور اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ الصلاۃ بین العبد والکفر، بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اور ہمارے تمام مسئلوں کا جو حل ہے وہ نماز سے ہے۔ اور ہمارا جب بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ اذان ہے اور ہر اذان میں 6 مرتبہ کہلوایا، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اور سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں کیا گونجتی ہے؟ اذان کی۔ اذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ اذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سب ضعیف ہے، قوی اللہ ہے۔ سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے۔ سب محتاج ہیں، محتاجی سے پاک اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے اذان میں، بڑھائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دوسرا سبق اذان کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اولاد دینے والا صرف ایک اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے۔ سارے نظام کو چلانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ تیسرا سبق اذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے! دیکھو، اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ تمہیں اللہ کا نبی کہے تم ان کو پکڑ لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اللہ کا رسول جو تمہیں کرنے کو کہے تم اس کو کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرے تم اسے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ اللہ نے ساری برکتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اپنے نبی کا طریقہ اپناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا، آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت سے کڑوا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، آپ نے منہ میں پانی لیا،
اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے وہ خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہاتھ میں کنکر لیا، اس کنکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ یہ ہے اذان میں پیغام، یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، نبی کی اتباع ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ چوتھا سبق اذان کا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ دکاندار صاحب دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بعد میں، مسلمان پہلے، وزیر بعد میں، مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے، نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ پانچواں سبق اذان کا، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہاری خوشیاں نماز میں ہیں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے حل ہوں گے پیسوں سے۔ نہیں، تمہارے مسئلوں کا جو حل ہے وہ نماز میں ہے۔ جس نے نماز کا خیال کیا اس نے سارے دین کا خیال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے یا وزیر بناتے تو کہتے کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، کہ جس نے نماز کا خیال کیا اس نے سارے دین کے احکامات کا خیال۔ اور جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے یا میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی، نماز غیر اہم ہے، میٹنگ اہم ہے۔ جس کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا وہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا؟ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو میری دکان پہ نقصان ہو جائے گا۔ چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ، زندہ آدمی کو سوئی چباؤ چیخ نکلے گی، مردے کو خنجر مارو ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، کرسی چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ تو پہلے دو سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے ہیں اذان میں۔ اگر کوئی اذان کو سمجھے، اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تبلیغ میں یہی محنت ہو رہی ہے، ہر مسلمان نمازی بنے، اور یہ نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ میں نے تجھے زبان نہیں دی؟ میں نے تجھے ہونٹ نہیں دیے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے نماز، وہ اللہ کہہ رہا ہے نماز، وہ اللہ جس نے عقل دی۔ اگر پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھی، کہتا ہے کہ میں کام کر رہا تھا۔ اگر تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کرتے؟ جس سے 20,000 تنخواہ لیتے ہو تو سارا دن جی سر کہتے ہو،
اور جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے جو 5 کروڑ میں بھی نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اذان سن کے دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے صبح آنکھ نہیں کھلی، توبہ توبہ توبہ۔ رات کو 3 بجے اللہ تمہارے پیٹ میں درد کرے، پھر دیکھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے نہیں کھلتی، تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، دیکھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے یا نہیں کھلتی۔ اس کائنات کا خالق مالک بادشاہ وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھتا ہے مسجد نہیں گیا، دکان پہ جا رہا ہے، دفتر پہ جا رہا ہے، کاروبار پہ جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔